ظلم کے مقابلے کے لیے مظلوموں کا اتحاد۔ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء جب بھی کسی قوم میں آئے تو عام طور پر ان کا سابقہ دو طبقوں سے پیش آیا۔ ایک ملأ قوم یعنی قوم کے سربراہ لوگ جن کو باعزت اور بلند مرتبہ سمجھا جاتا، دوسرے وہ لوگ جن کو قرآن نے ارذل قوم یعنی مستضعفین سے تعبیر کیا، یعنی قوم کے معمولی اور کمزور لوگ جن کو سماج میں بے وزن اور کم حیثیت خیال کیا جاتا ہے۔ ہر نبی کی دعوت اپنی قوم میں ایک اجنبی دعوت کی حیثیت سے ابھرتی تھی۔ قوم کے سربراہ لوگ اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے تھے، البتہ ان میں جو لوگ حقیقت پسند اور نیک ہوتے تھے وہ اپنے بڑائی کو قربان کر کے نبی کی دعوت پر لبیک کہتے تھے، لیکن ابتداءً ان کی تعداد بہت کم ہوتی تھی۔ جو لوگ معمولی سمجھے جاتے ان کو دعوت حق قبول کرنے میں کوئی عار نہ ہوتی، وہ پہل کرتے اور پھر ظلم و جور کی بھٹی میں تپائے بھی جاتے۔ غالباً یہ بھی نظام غیبی کے تحت ہوتا کہ چونکہ وہ پہلے سے مظلوم و ستم رسیدہ ہوتے، اس لیے ان کے لیے ظلم زیادتی اور تحقیر و تذلیل کا رویہ کسی درجے میں قابل تحمل ہوتا۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس میں کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو ملأ قوم بنا رکھا ہے اور لوگوں کے ذہن میں یہ عقیدہ بسا دیا ہے کہ وہ فرما روائی اور حکمرانی ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، کیونکہ ان کی پیدائش خدا کے سر اور بازو سے ہوئی ہے۔ وہ خدا اور بندے کے درمیان واسطہ ہیں۔ ایک بہت بڑی قوم کو انہوں نے پیدائشی غلام بنا رکھا ہے اور ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھا دی ہے کہ وہ نیچ اور کمتر ہیں۔ وہ دوسروں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ پہلا طبقہ برہمنوں اور اونچی ذات کے لوگوں کا ہے جن کا عددی تناسب بہت معمولی ہے، لیکن وہ ملک میں 65% سے بھی زیادہ کلیدی عہدوں پر قابض ہیں اور اقتدار پر ان کا ایسا قبضہ ہے کہ کوئی پتہ ان کی مرضی و منشا کے بغیر حرکت نہیں کر پاتا۔ یہی قرآن کی اصطلاح میں اس ملک کے ملأ قوم ہیں جن کا عمومی مزاج یہی ہے کہ جب تک حالات کے ہاتھوں مجبور نہ ہو جائیں عدل و انصاف اور سچائی کے سامنے سر تسلیم نہیں ہوتے۔ دوسرا طبقہ دلت کا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں اراذل قوم کی تعبیر آئی ہے کہ لوگ انہیں نیچ، گنوار اور کمتر خیال کیا کرتے تھے۔ ہندوستان میں یہ قوم ہزاروں سال سے ظلم و جور کی چکی میں پیسی جا رہی ہے اور انتہائی غیر انسانی رویہ کا شکار ہے۔ اب جبکہ سیاسی مصلحتوں کے تحت کسی قدر ان کی آؤ بھگت ہو رہی ہے، انہیں تحفظات دیے جا رہے ہیں، الیکشن کے موقع پر انہیں منانے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر بھی سماجی زندگی میں وہ ایک باعزت قوم کا مقام حاصل کرنے میں ناکام ہیں۔ اگر وہ گھڑے کو ہاتھ لگا دیں تو اس پانی کو پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ کسی برہمن کے دوش بدوش بیٹھ کر کھا نہیں سکتے۔ اس ملک میں اعلیٰ ترین نظام قابلیت رکھنے کے باوجود جگ جیون رام ملک کے وزیر اعظم نہیں بن سکے کیونکہ وہ اچھوت قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ ہندو قوم میں عقیدے کے درجے میں یہ تصور موجود ہے کہ یہ لوگ خدا کے پاؤں سے پیدا کیے گئے ہیں، ان کا کام ہی اونچی ذات کے لوگوں کی خدمت ہے۔ اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ آپ بہت ہی حقیر اور نیچ ہیں، اس لیے میں آپ کو فلاں سہولت دے رہا ہوں، تو بتائیے یہ بجائے خود کس درجے رسوا کن اور ذلت آمیز بات ہے۔ جو لوگ مظلوم، دبے کچلے اور دبائے ہوئے ہوں ان کی مدد کرنا مسلمانوں کے لیے صرف سیاسی مصلحت نہیں بلکہ دینی اور ملی فریضہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم میں کیا ہوا کہ تم اللہ کے راہ میں اور ان لوگوں کے واسطے نہیں لڑتے جو مغلوب ہے، مرد، عورتیں اور بچے۔
قرآن نے یہاں مغلوبوں کے لیے مستضعفین کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی وہ لوگ جن کو دبایا گیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ دلت بھی اس ملک کے مستضعفین ہیں تو شاید بے جا نہ ہوں، اس لیے ان کو ساتھ لینا اور اس ملک کے ظالموں کو مشترک تدبیر کے ذریعے ظلم سے باز رکھنا ہمارا اسلامی فریضہ ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے اس اہم کام کی طرف سنجیدگی کے ساتھ توجہ نہیں دی، بلکہ ہندوؤں کی اونچی برادری سے متاثر ہو کر ان کے ساتھ کم و بیش وہی رویہ اختیار کیا، بلکہ ہم نے خود اپنی قوم میں بھی مختلف دیواریں کھڑی کر لی۔ بعض اوقات یہ دیواریں اتنی اونچی ہو جاتی ہیں کہ پاس کا آدمی نظر نہیں آتا۔ اس صورتحال نے ہمیں دوہرا نقصان پہنچایا۔ ایک تو اس ملک میں دعوت اسلام کا کام نہ ہونے کے درجے میں ہے۔ اگر ہم اس طبقے سے قریب ہوتے تو دعوت کے وسیع مواقع پیدا ہو سکتے تھے۔ اسلام کی بنیادی تعلیم وحدت الہ اور وحدت انسانیت ہے، یعنی خدا ایک ہے اور تمام انسانیت ایک ہے۔ کالے، گورے، عرب، عجم کی کوئی تفریق نہیں، ایک ہی مسجد میں سب کو خدا کی عبادت کرنی ہے۔ جو شخص دین سے زیادہ واقف اور عمل کے اعتبار سے زیادہ صاحب تقویٰ ہو وہ نماز میں امام ہوگا، خواہ کسی خاندان کا ہو، کیسا بھی ہو۔ انسانوں کو کوئی طبقہ خدا اور انسانوں کے درمیان واسطہ نہیں، بلکہ ہر انسان براہ راست خدا سے مانگتا اور خدا سے پاتا ہے۔ یہ انسانی مساوات کا تصور اتنا فطری اور مبنی بر انصاف ہے کہ جن قوموں کو نیچ سمجھا جاتا ہے وہ اس کو اپنے لیے بہت بڑی رحمت باور کرتی ہے۔ اگر اسلام کے اس عظیم اصول زندگی کو ان محروم و مظلوم لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا تو ممکن نہیں تھا کہ وہ اس سے متاثر نہیں ہو اور اس ابر رحمت کے سائے میں آنے سے انکار کرے، مگر افسوس اور 100,000 افسوس کہ ہم نے کبھی سنجیدگی سے اس کام کی طرف توجہ نہیں دی۔ اس سے دوسرا نقصان سیاسی ہوا۔ آج سیاسی اعتبار سے ہم خود اچھوت ہیں، ہماری آبادی کے تناسب اور قومی اداروں میں ہماری تعداد کے درمیان کوئی نسبت نہیں۔ اگر مسلمان اس طبقے کو اپنے ساتھ لینے میں کامیاب ہو جاتے جن کی تعداد ملک میں 60-65% سے کم نہیں، تو اگر ہم بادشاہ نہیں ہوتے تو بادشاہ گر ضرور ہوتے۔ جو لوگ اس ملک میں مسلمانوں کے خلاف فسادات کراتے ہیں اور فسادات کی منصوبہ بندی کرتے ہیں وہ دلتوں ہی کو اپنا ہتھیار اور آلہ کار بناتے ہیں۔ اگر ہم انہیں قریب کر لیں تو ہم ان کے ہاتھ سے ان کے ہتھیار چھیننے میں کامیاب ہو جائیں۔ وقت ابھی بھی نہیں گیا اور ہمیں اس پر پوری گہرائی کے ساتھ سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ حالات میں ایک منصوبے کے ساتھ اس طبقے کو قریب کرنا چاہیے۔ مسلمان قائدین اور سیاسی تنظیموں کو چاہیے کہ دلت سیاسی و سماجی قائدین کے ساتھ تبادلہ خیال کریں، انہیں قریب کریں اور ان کی ذہن سازی کریں۔ یہ وقت کی نہایت اہم ضرورت ہے۔ سماجی سطح پر بھی دلت طبقے سے رابطہ استوار کرنا ضروری ہے۔ مسلمان خوشی و غم کے موقع پر ایسی تقریب رکھیں جن میں انہیں مدعو کریں، شادی بیاہ کے موقع پر انہیں تحفے دیں، مسلمانوں کے زیر انتظام اسکولوں میں انہیں داخلے دیا کریں اور جو ممکن ہو ان کے ساتھ رعایت کریں، دعوتوں میں ان کے ساتھ کھائیں پئیں، ان کو بھائی، بہن، چچا، خالہ کہہ کر مخاطب کرے، ایسے الفاظ کے ساتھ ان سے خطاب نہ کرے یا ان کا ذکر نہ کرے جن سے تذلیل و تحقیر کی بو آتی ہو۔ موقع بموقع اسلام کی مساوات کی تعلیم کو ان کے سامنے رکھیں۔ اگر ہم اپنے رویے کو ان کے ساتھ درست کر لیں تو انشاءاللہ وہ جلد اور بہت آسانی کے ساتھ آپ کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ ایک ایسی قوم جو انسان تسلیم کیے جانے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے، اس سے تھوڑی سی محبت بھی دل جیتنے کے لیے کافی ہے۔ اس سے ضرورت ہے کہ ہم اس معاملے کی اہمیت کو محسوس کریں اور ایک ٹھکرائی ہوئی قوم کو سینے سے لگائیں اور انہیں محبت کے سوغات دیں۔ اس میں ہماری جان و مال کی حفاظت ہے، عزت و آبرو کا تحفظ ہے، سیاسی حقوق کا تحفظ ہے اور سب سے بڑھ کر اس سے دعوت کے وسیع مواقع حاصل ہو سکتے ہیں۔